अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बहुत सारे दोस्तों के मैसेज कमेंट इस सेक्शन में आ रहे हैं जी कि खबर आ गई है कि एंडी बर्नम या हुकूमत ने केयर वर्कर्स को एग्जम्प्ट करने का फैसला कर लिया है नई आईएलआर पॉलिसीज़ के अंदर। अब मैं आपको, चूँकि मैं ऑलरेडी ये खबर बनाकर आप लोगों को दे चुका हूँ, लेकिन मुझे अब ये वजाहत इसलिए करनी पड़ रही है कि बहुत सारे मैसेजेस दोबारा, अब ये खबर चूंकि परसों गार्डियन अखबार ने छाप दी है यही खबर, तो उसके बाद जाहिर है फिर वो नए वीलॉग्स बहुत सारे लोगों ने किए, मैंने नहीं किया इस पर, क्योंकि उसकी वजह है। और मैंने क्यों नहीं किया वो मैं आपको बता देता हूँ और आपको याद भी करवा देता हूँ। और एक बात दोस्तों, मैं शुरू में आपको बता दूँ कि अगले एक हफ्ते तक आपने मेरे वीलॉग मिस नहीं करने हैं। उसकी एक वजह ये है कि मैं जा रहा हूँ तुर्की, कुछ काम है वहाँ पर, और उसके साथ मैं वहाँ से तुर्की के अंतालिया से आप लोगों को कुछ वीलॉग्स जो हैं वो अपलोड करूँगा, वो आपने ज़रूर देखने हैं। वो आपकी आईएलआर के हवाले से तो नहीं होंगे, लेकिन कमेंट आप लोगों के उस पर भी आने चाहिए। ये ना हो कि बस अपने मतलब की खबर देखी और बाकी जो है वो इग्नोर कर दी। मजाक कर रहा हूँ। वहाँ से मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वहाँ से भी सारे अपनी आने जाने की चीज़ें और वो सारा जो है वहाँ से आप लोग अपलोड करूँ, उसको ज़रूर देखिएगा। और बाकी जो यहाँ की अगर कोई ख़बर होगी तो वहाँ से इंशाल्लाह आप लोगों को अपडेट करूँगा। हो सकता है टाइमिंग का थोड़ा फ़र्क हो, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपको इन टाइम यहाँ की खबरें भी पहुँचती रहें। मुद्दा ये है कि गार्डियन अखबार ने एक ख़बर छापी है 2 रोज़ पहले कि जनाब हुकूमत जो है वो ये सोच रही है, या एंडी बर्नम सोच रहे हैं कि जो केयर वर्कर्स हैं उनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाए 10 साला पॉलिसी के ऊपर, यानी उनको 5 साल पर ही रखा जाएगा। बात दुरुस्त है, वो गार्डियन ने वो ज़रूर छापी है खबर, बिल्कुल ठीक खबर है ये। लेकिन मैं अब आपको याद करवाता हूँ, यही खबर 2 हफ्ते पहले एग्जैक्टली, चूँकि मैंने जाके अपनी लिस्ट में अपने जो वीलॉग्स किए थे उसमें मैंने चेक किया जाकर कि मैंने ये खबर कब दी थी, तो उस पर लिखा हुआ आ रहा है 2 वीक्स बिफोर, मतलब 2 हफ्ते पहले मैंने ये खबर आप लोगों को दी थी। उसमें मैंने आप लोगों को सारी डिटेल बताई थी कि ये बात सामने कैसे आई है। अब मैं आपका माइंड रिफ्रेश करने के लिए और आपकी तसल्ली के लिए, इत्मीनान के लिए दोबारा इसकी डिटेल आपके सामने रख देता हूँ। गार्डियन ने तो अभी छापी है ना, आप बेशक, मैं उसके, ये आप देख रहे होंगे साइट पर, ये उसका वो है थंबनेल उस वीलॉग का जो मैंने किया था, और आप पढ़ सकते हैं कि इसके ऊपर भी मैंने लिखा हुआ है कि आईएलआर यू टर्न। खैर, अब चूंकि ये दोबारा रिफ्रेश हुई है तो मैं आपको याद करवा दूँ, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि रीज़न क्या हुई है कि ये बात सामने क्यों आई है अखबारात में। थोड़ा सा रिवर्स में जाके अपने आप को सोचें। जब आपको याद होगा केयर स्टामर की हुकूमत के अंदर शबाना महमूद और इमिग्रेशन मिनिस्टर माइक टैप, जिसको अब हटा दिया गया है, उनके दरमियान एक तनाज़ा सामने आया था। अब वो तनाज़ा क्या था? वो ये था कि माइक टैप ने एक अखबार के अंदर अपना एक मजमून छाप दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम सोच रहे हैं कि जो केयर वर्कर्स हैं उनको एग्जेम्प्ट किया जाए, चूँकि केयर में हमें बहुत सख्त ज़रूरत है, हमारी मैन पावर जो है केयर में वो बहुत कम है। ठीक है जी, मतलब वो मजमून छप गया। मजमून छपने के बाद ये सारी बातें पहले हो चुकी हैं, मैं ये आपको बता रहा हूँ, मैं सिर्फ उसको आपको रिफ्रेश कर रहा हूँ। उन्होंने उस वक्त शबाना महमूद ने, उनको नहीं पता था कि ये मजमून इन्होंने छाप दिया है। जब उसी अखबार ने, जिसके अंदर माइक टैप का मजमून छपा था, उसी अखबार ने शबाना महमूद से रब्ता किया इस कॉलम के ऊपर उनका स्टेटमेंट, यानी उनका वर्जन लेने के लिए कि आपका क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर। ये तो मिनिस्टर कह रहा है इमिग्रेशन का, आप क्या कहती हैं? क्योंकि उनकी तो पॉलिसी बड़ी सख्त थी और वो हमेशा ये कह रही थी कि जी सब पे होगा। तो एकदम से नई बात सामने आई थी, उन्होंने होम सेक्रेटरी, चूँकि बड़ा होता है, उन्होंने उससे रब्ता किया अखबार ने। तो शबाना महमूद जो है वो शॉक्ड हो गई कि ये क्या कह रहे हैं, ये कहाँ से खबर आई। तो उन्होंने बताया कि तो आपके मिनिस्टर ने कॉलम छापा है, मजमून छापा है। जिसके बाद शबाना महमूद जो हैं वो गुस्से में आ गई। अब ज़रा गौर फरमाइएगा जो मैं कह रहा हूँ। शबाना महमूद ने केयर स्टामर से शिकायत की कि ये एक अंदर की पॉलिसी थी, जो अंदर प्लान हो रहा था, जो हम अंदर हम होमवर्क कर रहे हैं अंदर
سیکرٹ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، ہماری سیکرٹ میٹنگز ہوتی ہیں جس میں طے کیا جاتا ہے، تبادلہ خیال کیا جاتا ہے، غور کیا جاتا ہے کہ یوں نہیں تو یوں کر دیا جائے، ایسے نہیں تو یوں چلا جائے، مطلب ساری انٹرنل ہوتی ہے، وہ سیکریسی ہوتی ہے اس کی. انہوں نے کیوں یہ مضمون چھاپا ہے اور اس پر ان کو سیک کر دیا جائے، انہوں نے ہماری سیکرٹ جو ہے وہ اناؤنس کی ہے. آپ غور کر رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لڑائی غصہ کس بات پہ تھا شبانہ محمود کا کہ انہوں نے سیکرٹ کیوں لیک کیا ہے؟ غصہ اس بات پہ نہیں تھا کہ انہوں نے یہ کیوں کہا ہے کہ ان کو ایگزمپٹ کر دیا جائے. غصہ یہ تھا کہ انہوں نے مضمون کیوں چھاپا جب یہ اندر باتیں ہو رہی تھی. یعنی بات انہوں نے ٹھیک کی اور اس کے بعد انہوں نے لیک کیوں کی. یعنی یہ پہلے بات اندر چل رہی تھی کہ ان کو ایگزمپٹ کر دیا جائے. اب ہوا یہ کریڈٹ بنتا ہے ہوم سیکٹری کا. اگر وہ اناؤنس کرتی ہیں تو سارا کریڈٹ ہوم شبانہ محمود کو ملتا ہے نا کہ انہوں نے ایگزمپشن کا جو ہے وہ فائنل انہوں نے کیا. سو کریڈٹ شبانہ محمود کا تھا، لیکن انہوں نے پہلے مضمون چھاپ کر مائک ٹیپ نے یہ شو کیا کہ یہ میں چاہتا ہوں، انہوں نے لکھا بھی اس مضمون کے اندر کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کو ایگزمپٹ کر دیا جائے. سو وہ سارا کریڈٹ جو ہے انہوں نے اپنے کھاتے میں ڈال لیا. جس بات کا غصہ تھا شبانہ محمود کو کہ آپ نے یہ سیکرٹ کیوں لیک کیا، وہ معاملہ چلتا رہا. اس وقت کیئر سٹارمر نے مائک ٹیپ کو نہیں ہٹایا. پھر ان کی ٹویٹر کے اوپر جنگ رہی شبانہ محمود کی اور اس مائک ٹیپ کی کہ جناب آپ نے جو اس نے کچھ لکھا، پھر انہوں نے کچھ لکھا اور اس نے کہا جی یہ تو میری ورکنگ تھی، میں اتنے عرصے سے ورک کر رہا تھا، کس کو ایگزمپٹ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا، کس پر یہ لاگو ہونی چاہیے 10 سال والی پالیسی، کس پر نہیں ہونی چاہیے اور کیوں ہونی چاہیے. سو یہ جنگ چلتی رہی. اب معاملہ یہ ہے کہ وہ وہیں کا وہیں ہے معاملہ. یعنی 2 ہفتے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ جی ایگزمپٹ کر دیا جائے کیئر ورکر کو. لیکن پھر ایک ویلاگ میں نے تقریباً 10 دن پہلے کیا تھا جس پر میں نے آپ کو ایک نئی چیز بتائی تھی کہ اب یہ چیز سامنے آ رہی ہے کیونکہ اس وقت تک پرائم منسٹر بدل چکا تھا. جو نیا پرائم منسٹر ہے اس کے اندر بہت سے لوگ، تقریباً 80-85 لوگوں نے، ایم پیز نے اس کے پرائم منسٹر کا حلف لینے سے پہلے اس کو خط لکھ دیا کہ جناب یہ پہلے سے آئے ہوئے لوگوں کے اوپر نہیں لگنی چاہیے یہ پالیسیز. پھر 2 دن بعد یہ خبر آ گئی کہ جناب ہو سکتا ہے دیکھیں کہ 1.6 ملین لوگوں کو ایگزمپٹ کر دیا جائے. اب 1.16 لاکھ یعنی لوگوں کا مطلب کیا ہے کہ جس میں سکلڈ ورکر بھی ہیں، کیئر ورکر بھی ہیں، باقی کوئی اسٹوڈنٹ بھی ہوں گے کہ وہ پھر سب ہی ایگزمپٹ ہو جاتے ہیں. 2020 کے بعد آنے والے جو ہیں پھر سارے ہی اس میں ایلیجیبل ہو جاتے ہیں اگر 1.6 ملین لوگوں کو ایگزمپٹ کر دیا جائے. یہ ویلاگ بھی پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو اس میں بتایا تھا. سو یہ جو اب گارڈین نے اب چھاپا ہے نا، اس میں نیا کچھ نہیں ہے. یہ وہی ہے جو اس وقت سے یہ بات چل رہی ہے جب سے اس نے مائک ٹیپ نے اپنا مضمون چھاپا تھا. جہاں تک اگر دیکھیں میں اپنے ذاتی رائے بہت کم دیتا ہوں، میں خبر تک محدود رہتا ہوں، جتنی خبر ہو صرف اتنی دیتا ہوں. میں ٹیوے ہوتے ہیں نا، ٹیوے پنجابی میں ہم کہتے ہیں جی ٹیوا لانا ہوگا، ایسا ہو سکتا ہے. میں باقی لوگوں کی طرح بالکل ایسا نہیں کرتا کہ جی ایسا ہوگا. میری ٹریننگ ہی نہیں ہے ایسی. ہماری فیلڈ کی ٹریننگ ہے اور ہمیں یہ سکھایا گیا کہ جتنی خبر ہے اس کو اتنا ہی آپ نے بیان کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں. سو آج میں تھوڑا سا اس میں آپ کو اپنا تجزیہ دے رہا ہوں. میری ذات، چونکہ میں ملتا ہوں ایم پیز کو ملتا ہوں، آپ کو پتہ ہے لوسی پاول کو ملا، اینڈی برنم کو میں انٹرویو کر چکا ہوں، بہت سے ایم پیز کے انٹرویو کر چکا ہوں. میں ان لوگوں کو روزانہ کی بیس میں ملتا ہوں. میرا ماننا یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا، یہ بہت مشکل ہو جائے گا ان کے لیے یہ 10 سالہ پالیسی جو ہے یہ پہلے سے آئے ہوئے لوگوں پر لاگو کرتے ہوئے. دیکھیں 16 لاکھ ووٹ اپنے مخالف کر لینا چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے. مطلب پولیٹیکلی ذرا سوچیں اس پہ. 16 لاکھ ووٹ اپنی گورنمنٹ کو یا اپنی جماعت کے خلاف کر لینا معمولی بات نہیں. اب 1.6 ملین، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 2 ملین، یعنی 20 لاکھ ووٹ سیدھے ان کے خلاف ہوتے ہیں اگر یہ ان کے حق میں فیصلہ نہیں دیتے یا ان کو بھی ایگزمپٹ نہیں کرتے. تو یہ تو ان کی مخالف پارٹی کو ووٹ بن گیا. یہ پارٹی کے اندر اس وقت ڈسکشن چل رہی ہیں کہ ہم نے
کس طرح سے مینیج کرنا ہے، یعنی ناراض نہیں کرنا. اگر ناراض نہیں کرنا تو پھر کوئی وے آؤٹ تو نکالیں گے نا. اس لیے گھبرانے کی بالکل کوئی بات نہیں ہے. میں آپ کو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، گھبرائیں مت. اس ملک میں اگر آپ آگے ہیں، آپ نے ٹیکس دیا ہے، آپ نے پراپر کام کیا ہے، جو آپ کے اوپر لیگل ریکوائرمنٹس تھیں وہ آپ نے پوری کی ہیں، آپ نے اپنا ٹائم پورا کیا. اور سب سے بڑی بات جس کو آپ لوگ بھول جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہوئے نا آپ ایک چیز بھول جاتے ہیں. پھر روز پوچھتے ہیں کہ جی ILR کا فیصلہ کب آ رہا ہے. بھائی نہیں آ رہا تو یہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ خوشی کی بات ہے. اس کی وجہ، ابھی تک تو رول 5 سال کا ہے نا، بدلا تو نہیں ہے، کوئی روکا تو نہیں یا ختم تو نہیں کر دیا یا کہیں سٹاپ تو نہیں کر دیا انہوں نے کہ نہیں جب تک فیصلہ نہیں ہوگا اب کسی کی ILR نہیں ہوگی. یعنی ایسا تو کوئی فیصلہ نہیں. ابھی تک 5 سال والا رول چل رہا ہے. ہو سکتا ہے یہ فیصلہ آنے میں 1 سال لگ جائے، 2 سال لگ جائے. تب تک تو وہ 2020 والے جو ہیں یا 21 میں جو لوگ آئے تھے وہ تو سارے پورے ہو گئے 26 میں. پھر ان کے تو 5 سال پورے ہو گئے. ان کو تو کسی نے روکا نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنی ILR نہ بھیجیں. سو مطلب یہ جتنا ٹائم گزرتا جائے گا اتنا آپ لوگوں کے حق میں بہتر ہی ہوگا. سو گھبرائیں نہیں، اپنے جناب دعائیں بہت ساری کریں، ڈٹ کر اپنا کام کریں. انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ جو پہلے سے آئے ہوئے لوگ ہیں وہ ایگزمپشن کی طرف جائیں گے. یہ میرا اپنا یقین ہے، اور یہ اس بیس پہ کہہ رہا ہوں جو میں یہاں کی لیبر کی ہائی کمانڈ کہہ لیں، MPs کہہ لیں، کونسلرز کہہ لیں، ان کے ساتھ میل ملاقاتوں کے بعد میرے سامنے یہ آیا ہے. سو جناب اپنے لیے بھی دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، اور اس کے ساتھ ہی جناب مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.